عن جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء رواہ مسلم۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف اور مشکوٰۃ شریف دونوں کتابوں میں ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں۔ اس حدیث پاک سے ایک بہت اہم بات ہم کو پتہ چلی۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، کوئی بھی کام جسے اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، اب آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا، من سن فی الاسلامی سنتا حسن، جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کیا، عام کیا ہے نا، رواج دیا، کوئی اچھا طریقہ نکالا، اب وہ اچھا طریقہ نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ نبی کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ کسی نے اگر اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس پر کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اس طریقے پر جو طریقہ اس نے رائج کیا تھا، اس طریقے پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کو بھی ثواب دیا جائے گا، اور ان سب کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا۔ اب ہم کہتے ہیں، آپ کی بات بڑی کرتے ہیں کہ تیجا نہیں ہے شریعت، حدیث میں کہیں نہیں لکھا تیجا کرو، حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ 10واں کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر اگر آج ہم 10واں 20واں تیجا نیاز فاتحہ اگر کرتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ میرے نبی تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں، کسی نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا۔ اب یہ اچھا کس اعتبار سے ہے؟ اچھا اس اعتبار سے ہے کہ 10 میں 20 میں چھمائی برسی اور تیجے کا مطلب ہے ایصال ثواب۔ میت کی روح کو تیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، کلمہ شریف پڑھ کے میت کی روح کو اس کا ثواب بخش دیا جاتا ہے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مشکوٰۃ کی شرح مرقات المفاتیح کے اندر لکھا کہ جس شخص کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے بخش دیا جائے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اب میں کہتا ہوں، ایک ذی ہوش سمجھدار آدمی، عقل مند، خرد مند، اس میں غلط کیا ہو گیا؟
اس سے تو میت کا فائدہ ہے، اس کو ثواب پہنچ رہا ہے، میت کے گناہ میں تخفیف ہو رہی ہے، درجات کی بلندی ہو رہی ہے۔ تو ہر وہ عمل، یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک مثال بتائی تھی، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو نہ صحابہ کے زمانے میں تھی، نہ نبی کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ تبع تابعین کے زمانے میں، لیکن آج اس طریقے پر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا۔ مثلا مدارس اسلامیہ، پہلے مدرسے نہیں تھے، لیکن مدرسے کا وجود اور مدرسہ اچھے کام کے لیے بنایا گیا، تاکہ اس مدرسے میں بیٹھ کر دین کی تعلیم ہو، قرآن و حدیث پڑھ سکے۔ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں یہ مساجد جو آج بہترین بنائی جا رہی ہیں، سنگ مرمر لگایا جا رہا ہے، ان کو منقش کیا جا رہا ہے، یہ تھی نہیں تھی، غربت و افلاس کا زمانہ تھا، لیکن آج بنا رہے ہیں لوگ۔ حضور کے زمانے میں نہ اے سی لگی تھی، نہ پنکھے لگے تھے، تو کیا آج یہ چیزیں ناجائز ہو جائیں گی؟ نہیں، علماء نے لکھا ہے زمانے کے حالات، زمانے کی تبدیلیوں کی وجہ سے مسائل میں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی نے کہا کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کیا، حضور پہلے ہی بتا گئے، حضور پہلے ہی بتا گئے کہ بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو نہ میرے زمانے میں نہ صحابہ کے زمانے میں، اس لیے آپ دے گئے، قاعدہ دے گئے، اصول دے گئے، ضابطہ دے گئے کہ وہ اچھا طریقہ اسلام میں کسی نے اگر رائج کیا، جو اچھا طریقہ کے دین سے نہ ٹکرا رہا ہو، نہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہو، تو وہ اچھا طریقہ اس پر جو عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے وہ طریقہ رائج کیا اس کو بھی ثواب دیا جائے۔ ایسے ہی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں۔ یعنی جس طریقے سے نیکی پر اجر و ثواب مرتب ہے، اسی طریقے سے گناہ پر بھی اس کو سزا ملے گی، اور برائی پر بھی اس کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور ان سب کے برابر اس کو بھی۔ تو اہل سنت و جماعت کے جتنے اعمال ہیں، جو کچھ بھی نیک عمل کرتے ہیں، یہ سب گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں داخل ہے۔ چاہے انگوٹھے کا چومنے کا مسئلہ ہو، چاہے میلاد مصطفیٰ کا مسئلہ ہو، چاہے جلوس کا مسئلہ ہو، چاہے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا مسئلہ ہو، چاہے عرس کے معاملات ہوں، چاہے ایصال ثواب کا مسئلہ ہو، چاہے فاتحہ درود کی باتیں ہوں، جلسے جلوس کی باتیں ہوں، جو بھی ایسا کام ہے جس سے کہ دین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ دین میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس نیک عمل کرنے پر ان لوگوں کو راغب کیا جاتا ہے، اور لوگ اس پر عمل کر کے ثواب بھی کماتے ہیں،